ابھی سیکیورٹی کرائسس نہیں آیا. ابھی سیکیورٹی کرائسس اگر ایڈ آن ہو گیا درمیان میں، اس کے لیے خان صاحب تیار ہوں، کیونکہ سیکیورٹی کرائسس بھی آ سکتا ہے درمیان میں. ایل او سی پہ بہت کشیدگی ہے. ہم وہ بڑی چونکہ دھیان سارا لگا ہوا ہے دوسری طرف، تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ ایل او سی کے اوپر اور دائیں بائیں اور دہشت گردی کے واقعات اور یہ سارا مقبوضہ کشمیر میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بہت سارے اور واقعات میں چوں ہم اس کو صرف ایک بیان کے طور پہ لے رہے ہیں، وہ بیان نہیں ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے ان دنوں میں. ملک کے حالات اور خطے کے حالات اور دنیا کے حالات بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم دوڑ کے آگے نکلنا ہوگا. خطے کے واقعات تیز، آپ سمجھیں کہ وہ 180 یا 200 کی سپیڈ سے وہ دوڑ رہے ہیں. پاکستان کی بطور ریاست بڑے اہم فیصلے آنے والے دنوں میں ریاست پاکستان کرنے جا رہی ہے. اس وقت ایشوز کیا ہیں ریجن کے، اور پاکستان کہاں پھنسا ہوا ہے، لوگ کہاں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے کہ مطلب میں اب ایشوز کو، کیونکہ آنے والے، میں نے آپ سے کہا نا کہ آنے والے دنوں میں ایک دم سے جو دھڑام کر کے ہوتا ہے نا کہ اچانک لوگوں کی آنکھ کھلے گی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے اب صورتحال بننے جا رہی ہے، کیونکہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. خطے کے حالات جو ہیں وہ ہی اصل میں یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے، جس کو میں کہتا ہوں یہ سسٹم جا رہا ہے اور جاتا ہوا نظر آئے گا. خطے کے واقعات کسی اور انداز میں تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. بہت سارے فرنٹس پہ آپ نے ایک ساتھ کام کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت سارے فرنٹس پہ ایک ساتھ کام کرنا ہے اور فوری طور پہ کرنا ہے. پاکستان بطور ریاست تو تیار ہے. حکومت یہ اپنے اندرونی اختلافات، کچھ وار کیبنٹ کی اگر طرف جانا ہے عمران خان نے تو چلے جائیں. یہ موومنٹس ہیں، اس کے بعد وہ موومنٹس نہیں ہوں گی کیونکہ کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا پاکستان، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں، کیا خطے میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس میں پاکستان خود بخود، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو آپ کے اوپر ایک جنگ مسلط ہوگی، یا آپ سکن ہو جائیں گے جنگ کے اندر. جو صورتحال ہے نا پورے آہستہ آہستہ روز پاکستان، وہ اسی طرح سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مجبوراً جیسے میگنیٹ کھینچتا ہے نا کسی کو، پاکستان اس طرح بطور ریاست، مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ پاکستان یہ جو چائنا، بھارت اور امریکہ کے درمیان سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور پورے خطے میں پاکستان چونکہ درمیان میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور اس نے کرنا ہے آئندہ انشاءاللہ. تو اب اس جب بڑی طاقتیں ٹکرا رہی ہیں، پاکستان درمیان میں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر جنگ امپوز ہو سکتی ہے. کافی امکانات ہیں اور کسی بھی وقت ایسی صورتحال ہو سکتی ہے ملک میں پیدا، اندرونی یا بیرونی محاذوں پہ. اندرونی محاذوں پہ بھی یہ آپ کی جو دہشت گردی وغیرہ اس شکل میں، پہلی مصیبتیں کووڈ ہے، معیشت ہے، سارا کچھ، لیکن اس کے درمیان ایک جنگ کہیں پنپ رہی ہے تیزی کے ساتھ. اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ پاکستان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ کھل جائے، کشمیر میں کسی جگہ پہ یا انٹرنیشنل بارڈر پہ یا ایل او سی پہ پراپر ایک جو جھڑپیں ہیں وہ جنگ کی شکل اختیار کریں. اس بات کے خدشات ہیں. سب سے بڑی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم اس وقت آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھے ایک طرح سے پکنک بنا رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ جو گھاس لگی ہوئی ہے، اس گھاس کے نیچے جو ہے وہ کھاد ہے، یہ خوشبو ہے، اس میں وہ آتش فشاں ہے جس کے اوپر ہم پورا خطہ بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ تلخی اور بڑھے، کشیدگی اور بڑھے. وہ کہہ رہے پاکستان کیوں چپ ہے؟ یہ سیاچین کے جو سیاچین ایل اے سی اور ایل او سی جو پاکستان والا ہے، اس کے درمیان تو سیاچین ہے، اور یہ قراقرم، یہ سائڈ پہ ادھر جھانگو تو قراقرم جا رہا ہے. تو پاکستان کو سرپرائز نہ دے دے، پاکستان پہ بھی نظر رکھو، یا پاکستان پہ پہلے محاذ کھول دو. مجھے نہیں پتا ہمارے اکابرین، اور میں معذرت کے ساتھ مجھے سیاسی اور غیر سیاسی دونوں ہی اور بیوروکریٹ سب میں زیادہ نہیں پتا، سمجھ ہی نہیں کسی کا آ رہا کہ کون کیا کر کیا رہے ہیں اس وقت. اور پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں، اور یہاں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات. کھچ رہا ہے پاکستان کو، جیسے مقناطیس کھینچتا ہے نا بعض دفعہ، جیسے آپ ایک بھور کے پاس رہیں تو بھور کا پاکستان ایک ایسی جگہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں، مختصر سی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت اس میں گزر گیا پرانی باتوں میں. بات یہ ہے کہ جو ہمارا، یعنی بالکل میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ہماری جو ہے وہ صرف ایک سرحد جو ہے، یعنی کہ جو ہماری مشرقی سرحد ہے بھارت کے ساتھ، یا مقبوضہ کشمیر، لائن آف کنٹرول، میں نے کبھی دوسری سرحد کو یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ سکون ہے. ٹھیک ہے،
اور میں نے کبھی کم سے کم یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ کوئی امن مذاکرات کسی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، بلکہ میں جب بھی اس پہ میں نے تبصرہ کیا ہے تو میں نے ساتھ جملہ، جو بھی جتنے بھی دوست احباب یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر میں امن مذاکرات کو کہیں جاتے نہیں دیکھ رہا، اور میں نے اس پہ زیادہ تبصرہ بھی نہیں کیا. اچھا، اب آج جو ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں وہ 2-4 بڑے واقعات سامنے آئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بات کہ جی یہ اب سے لے کے اور آپ سمجھ لیں کہ 20 جنوری. اچھا، اب اسی بات کو جو ہے وہ مجھے آج یقیناً انفارمیشن ہوگی، انٹیل ہوگی، ریاستی ادارے ہیں بڑے، اور انٹیلیجنس اور آرم فورسز اور ہماری سیکیورٹی فورسز اور جو بیوروکریٹس ہیں اور سفارتکار ہیں پوری دنیا میں، اور ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے علماء ہیں اور سارے لوگ. تو بات یہ ہے کہ وہ یقیناً اس بات کا میرا ذہن یہ تھا کہ شاید کل جو ان کی طرف سے محاذ آرائی ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ، جس میں سویلینز اور سیکیورٹی فورسز دونوں طرف شہادتیں ہوئی ہیں، ایسے ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ جب اپنا کسی بھی چیز پہ اوپینین دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک رسک تو لیتے ہیں نا کہ جی یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو وہاں پہ ابھی تو گڑبڑ ہے. اور ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی اسیسمنٹس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو مطلب ایسا تو نہیں کہ لوگ جو ہیں ہمارے اداروں میں یا بیوروکریسی میں یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یقیناً ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں یقیناً گہری نظر رکھتے ہیں. تو یقیناً اس میں یہ بات سامنے رہی ہوگی. اسی لیے انہوں نے آج جو ہے جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو آج آ کے انہوں نے، اور اس کی وجہ غالباً اب کیا ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک تو امن مذاکرات کسی جگہ نہیں پہنچے، انخلا ہونا نہیں تھا، شاید یہ ہونا تھا پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بے شمار یہاں پہ قوتیں ایسی ہیں جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اگر وہ ٹو فرنٹ وار کی طرف ان کو خدشہ ہے جانے کا انڈیا کو، تو پاکستان بھی ایک وقت میں ٹو فرنٹس پہ جائے، مشرقی بارڈر اور مغربی بارڈر ایک ہی وقت میں. تو آج یہ ہوا کہ پاکستان ادھر سے، آج آپ دیکھیں نا کہ پھر وہی بات ہوئی نا کہ ادھر سے انڈیا بیٹھ کے ادھر سے کروا رہے دہشت گردی. ٹھیک ہے، اور انڈیا کا افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کے دوسرے بارڈر پہ جائے. تو اب اس میں اس پوری صورتحال میں یہ جو ہے یعنی اس کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں تو یہ کہ امن مذاکرات ختم، ان کی سوائل سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ بات اس دن میں نے شاید اس آخری دفعہ شاید اس نشست میں اس دن ہوئی تھی جب ان کے یہاں بھی کابل اٹیک ہوا تھا پچھلے ہفتے، اور اس دن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ داعش نے کیا. پاکستان تو امن مذاکرات کا سب سے بڑا وہ ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بٹھاؤ، سال کی کوشش ہے یہ بیٹھ جائیں، وہ ان کو بٹھا دیں، امن ہو جائے، کسی طرح سکون ہو جائے. لیکن وہاں اتنے گروپس بن گئے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ اپنا نام چینج کر رہے ہیں. اور آج بھی آپ اگر شامل قریشی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ سنیں پوری بریفنگ کو، تو اس میں بہت سارے نئے گروپس کے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں.